بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گرفتاری سے بچنے کے لیے یورپ رکے بغیر امریکہ جائیں گے۔ نیتن یاہو 24 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات اور کانگریس سے خطاب کریں گے۔ نیتن یاہو گرفتاری کے خوف سے یورپ کے کسی ملک میں رکے بغیر امریکہ جائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی عدالت نے نیتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ کسی یورپی ملک میں اترے یا یورپی فضائی حدود استعمال کی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ نیتن یاہو کے طیارے میں زیادہ سے زیادہ 60 مسافر سوار ہوں گے تاکہ طیارہ اسرائیل سے امریکہ کے لیے براہ راست پرواز کر سکے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کے قریبی مشیر صہیونی وزیر دفاع کی برطرفی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی صہیونی فوجی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے اپنے وزیر دفاع کو ہٹانے کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے۔ اس صہیونی فوجی میڈیا کا کہنا ہے کہ متبادل کے طور پر گڈون سر ہو سکتا ہے کہ جو کہ لیکوڈ پارٹی کا سابق اور اس وقت صہیونی پارلیمنٹ کا اپوزیشن رکن ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس محدود مواقع ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے لیے غزہ سے ان کی واپسی کا معاہدہ طے کریں۔ معروف تجزیہ نگاروں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انجام پانے والے حزب اللہ لبنان کے ہوائی انٹیلیجنس آپریشن ہدہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہدہد نامی اس ڈرون آپریشن سے متعلق جاری کی جانے والی ویڈیو فوٹیج کا پیغام کھلی جنگ کے تناظر میں ہے کہ جس کے بارے میں وقت اور مقام کے لحاظ سے مزاحمتی قوتیں آپس میں مکمل طور پر ہم آہنگی کے ساتھ طویل لڑائی میں دلچسپی رکھتی ہیں اور غاصب صہیونی دشمن کو بتا دینا چاہتی ہیں کہ تم ان سرخ لکیروں کو کسی صورت عبور نہیں کر سکتے کہ جنہیں ہم نے جنگی حدود کے طور پر کھینچ دیا ہے۔ معروف تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ غاصب اور غیر قانونی صہیونی رجیم کو اسلامی مزاحمت کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم لبنان میں جنگ بھڑکانا چاہتے ہو اور در حقیقت ایک بڑی جنگ شروع کرنا چاہتے ہو تو ہم پوری طرح تیار ہیں اور شاید تمہیں سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر جواب دیں گے۔ اسلامی مزاحمتی تنظیمیں تمہارے ساتھ اس مساوات کو برقرار رکھنے کی مکمل طور پر صلاحیت رکھتی ہیں۔ تباہی کے بدلے تباہی، انفراسٹرکچر کے بدلے انفراسٹرکچر، معیشت کے بدلے معیشت اور اس سے بڑھ کر فوج کے بدلے فوج۔ لہذا ایسی جرت نہ کرنا اور ایسی مہم جوئی شروع نہ کرنا کہ جس کو شروع کرنے کی صلاحیت تو تم میں ہے لیکن اس کا خاتمہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ اسرائیلی مظالم میں دوستو، امریکی امداد اور سرپرستی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ 50 پاؤنڈ وزنی بمبوں کی کھیپ جلد اسرائیل بھیجے گا۔ امریکی حکام کا بتانا ہے کہ مئی کے بعد سے اسرائیل کے لیے بھاری بمبوں کی کھیپ رکی ہوئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے رفح آپریشن کے پیش نظر اسرائیل کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی روکی ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بمبوں کی کھیپ تاحال معطل رہے گی۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 38,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے نیٹو کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس کے دوران کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور جنگ بندی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ مغربی ایشیا کے دیگر علاقوں میں کشیدگی کو روکنے کے لیے کوششوں میں اضافے کی ضرورت ہے۔ فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر نے یورپی ممالک اور امریکہ کو مغربی دنیا کے طور پر مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ورلڈ آرڈر میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی حقیقت کا اعتراف کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں ایسے لمحات پائے جا رہے ہیں جن سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ابھی ہم ٹھیک سے نہیں جانتے کہ وہ کس سمت جا رہی ہے۔
ایسے لمحات جن میں ایک زمانہ مر جاتا ہے اور نیا زمانہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، آج ہم انہی لمحات میں سے ایک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سرد جنگ کے بعد والا زمانہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور تجارت، ٹیکنالوجی، انرجی، انفارمیشن اور کرنسی جیسی چیزیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانا تھا، اس وقت ہمیں ایک دوسرے سے دور کر چکی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب سرد جنگ جیت گیا، لیکن باقی دنیا کو یہ ماننے پر مجبور نہ کر سکا کہ وہ عالمی سطح کی اقدار اپنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے سال ورلڈ آرڈر کے تعین میں بہت اہم ہے۔ ممکن ہے کہ ہم پہلی عالمی جنگ کے بعد ہونے والے زمانے کی طرح، جب لیگ آف نیشنز سپر پاور کے درمیان جاری مقابلے بازی کو کنٹرول نہ کر سکی اور دوسری عالمی جنگ رونما ہو گئی، ایک بار پھر غلطی کا شکار ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ کچھ حد تک صحیح عمل کریں جیسے دوسری عالمی جنگ کے بعد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت بہت سے مفکرین کا خیال ہے کہ سرد جنگ کا خاتمہ تاریخ کا خاتمہ ثابت ہوگا اور دنیا کے 200 ممالک کی اکثریت کھلے، آزاد اور جمہوری معاشروں کی طرف آگے بڑھے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے دنیا میں طاقت کے توازن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی تسلط کا دور جس طرح سے پہلے اسے پہچانتے تھے ختم ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں عالمی سطح پر طاقت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم دنیا میں طاقت کے 3 مراکز یعنی مغرب، مشرق اور جنوب کے درمیان نیا توازن قائم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا تقریباً 50 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر شمالی امریکہ اور یورپ میں ہیں، جبکہ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ ممالک موجودہ ورلڈ آرڈر کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے قوانین اور ادارے بنائے ہیں جن کی وہ حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ ادارے بہت سے پہلوؤں سے آج کے جیو پولیٹیکل حقائق کی عکاسی کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی دنیا چائنا کی سربراہی میں 25 ممالک پر مشتمل ہے۔ اس کے پیروکار روس، ایران اور ایسے ممالک ہیں جو اقوام متحدہ میں یکساں ووٹ کے حامل ہیں۔ اس کے اراکین ایسے ورلڈ آرڈر کے درپے ہیں جو ان کے اپنی حکومتی نظاموں سے ہمسو ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی دنیا 125 ممالک پر مشتمل ہے جو بہت مختلف قسم کے ہیں، ان میں جمہوری ممالک بھی ہیں اور ڈکٹیٹر ممالک بھی ہیں، جو 3 مختلف بر اعظموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انڈیا، سعودی عربیہ، نائجیریا، جنوبی افریقہ اور برازیل جیسے ممالک ان میں شامل ہیں۔ ان ممالک نے بدلتے ہوئے طاقت کے توازن میں اپنا مقام حاصل کر لیا ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنی اتحادی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا بھی جانتے ہیں اور عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پارٹی رہنماؤں نے آصف علی زرداری سے کارکنوں کے کام نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی، ہمارا پورا حق نہیں دیا جا رہا، انتخابی حلقوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہم بھی ووٹ حاصل کرتے ہیں، ووٹر کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ آصف علی زرداری نے اس موقع پر کہا کہ مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا بھی جانتے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے قرض لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب خود میدان میں آ گیا ہوں، اسلام آباد ہو یا لاہور، سب سے کام کرواؤں گا، کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے مقابلے کی نہیں ہے۔ میری جماعت پر جب تنقید ہوتی ہے یہ میں ثواب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے سب کو کہا کہ ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی، اب باہر نکلنے کا وقت ہے۔ 12 سال بعد شام کی قومی ایئر لائنز کا پہلا طیارہ بدھ کو سعودی دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر اترا، جس سے شام اور سعودی عربیہ کے درمیان ہوائی سروس بحال ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سعودی عرب میں شام کے سفیر نے اس واقعے کو شام اور سعودی عوام کے لیے ایک خوشی کی خبر بتایا اور کہا کہ سعودی عرب کے لیے شام سے پروازیں شروع ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان رابطہ آسان ہو جائے گا اور شہریوں کو دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست سفر کرنے کا موقع ملے گا۔
دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب نے شام کے خلاف تخریب کارانہ جنگ شروع ہونے کے 1 سال بعد 2012 سے شام کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر کے شام میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ فاٹا کے منتخب اراکین نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر فی ملاقات 10,000 روپے رکھ دیں، اتنی رقم جمع ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ان کا اس کے علاوہ کہنا تھا کہ فاٹا میں کئی علاقوں میں 1 گھنٹہ بھی بجلی نہیں آتی، قبائل کے ساتھ ہی یہ انصافی کیوں ہو رہی ہے؟ سیدھا کہیں کہ ہم پھر الگ ہو جائیں، ہمیں بجلی دیں، بجلی کے لیے ہمیں ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے، 1 ہفتے بعد 1 ڈویژن کو بجلی ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں اس سال 39 ارب روپے کی فری بجلی دی گئی ہے، فاٹا میں 4 گھنٹوں تک بجلی فراہم کی جا رہی ہے، فاٹا میں 4,10,000 گھریلو صارفین کو مفت بجلی دے رہے ہیں۔ عدالت میں دوران عدت نکاح کیس میں خاوند مانیکا کے وکیل نے کیس کا فیصلہ شریعت کے مطابق کرنے کی درخواست کر دی۔ خاوند مانیکا کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ جب میری التوا کی درخواست عدالت نے منظور کر لی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنج کے بغیر کیسے ڈائریکشن دے دی؟ ہائی کورٹ ہمارے کیسز میں کیوں نہیں بتاتی کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ چند ماہ پہلے پی ٹی آئی میں لوگ میرے معاون وکیل کے ساتھ ذاتیات پر کیوں اتر آئے؟ ان میں سے اکثر لوگ پی ٹی آئی میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب میرے بھائی پی ٹی آئی میں تھے۔ خاوند مانیکا کے وکیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جائے، ہماری درخواست ہے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے، عدت پر علماء سے رائے لی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ عدت کی مدت 90 دن ہے، جب تک علماء کا موقف نہ آ جائے ہماری درخواست ہے کہ اس کیس میں مزید سماعت نہ کی جائے۔ جبکہ دوسری طرف بشرا بی بی کے وکیل نے درخواستوں کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی درخواست کر دی اور کہا کہ کیس کو التوا میں رکھنے کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں، اب یہ عدالت کو کام سے روکنے کے لیے تیسری کوشش کی جا رہی ہے۔ جرمن ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد سلائم مولڈ کہلانے والے یک قلبی جاندار جو بیک وقت جانوروں اور پودوں کے درمیانی چیز کا درجہ رکھتا ہے، اس نے یادداشت اور ذہانت کا راز دریافت کر لیا ہے۔ سلائم مولڈ کا ہر خلیہ صرف چند سینٹی میٹر سے لے کر کئی میٹر جتنا بڑا ہو سکتا ہے، جس کا انحصار اس کی قسم پر ہوتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کے لیے سلائم مولڈ کی سب سے حیرت انگیز خاصیت اس میں یادداشت اور ذہانت کی موجودگی ہے، حالانکہ نہ تو اس میں دماغ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اعصابی نظام۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ہونے والے مشاہدات سے ثابت ہو چکا ہے کہ سلائم مولڈ نہ صرف ماضی کے واقعات کو یاد رکھتا ہے بلکہ انہیں مد نظر رکھ کر ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آئندہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ بعض تجربات کے دوران سلائم مولڈ نے بڑی کامیابی سے بھول بھلیاں میں مختصر ترین راستہ تلاش کیا، یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا ذہین ترین یک قلبی جاندار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سلائم مولڈ میں یادداشت اور ذہانت کیوں ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ کی 2 خاتون سائنسدانوں نے کچھ سال پہلے تحقیق شروع کی تھی۔ ڈاکٹر مرنا کریمر پروفیسر کیرن عالم نے کئی تجربات اور مشاہدات کے بعد دریافت کیا ہے کہ سلائم مولڈ کی باریک نالیوں والے نیٹ ورک جیسی ساخت ہی اس کی یادداشت اور ذہانت کی ذمہ دار ہے۔ سلائم مولڈ ایک ایسا منفرد یک قلبی جاندار ہے جو ان گنت حصوں میں بٹا ہوتا ہے، جبکہ اس کا ہر حصہ باریک نلکیوں جیسے ایک نیٹ ورک کے ذریعے باقی تمام حصوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے جہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ سلائم مولڈ کوئی بھی دماغ یا اعصابی نظام نہ ہوتے بھی یادداشت اور ذہانت کا حامل ہوتا ہے، وہیں یہ نقطہ بھی سامنے آیا ہے کہ شاید ہمیں جانداروں میں یادداشتوں کے ذخیرے اور ذہانت کے بارے میں اپنی موجودہ معلومات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز امریکہ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ چائنا نے زمین کی انتہائی گہرائی میں سائنسی تحقیق اور معدنی وسائل کی نشاندہی کرنے والی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی لیب کا افتتاح کیا ہے۔ یہ لیب جن شعبوں میں کام کرے گی ان میں زمین کی گہرائیوں میں وسائل اور زمین میں گہرے ترین سوراخ کھودنا شامل ہیں۔
تاہم زمین کی انتہائی گہرائی میں وسائل کی دریافت میں کئی ایک مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، جن میں زمین کے اندر کا انتہائی دباؤ اور شدید درجہ حرارت والا ماحول شامل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔